چھٹی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، خاموش دعاؤں کے راز کے بارے میں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ سے کچھ مانگا ہو اور جواب میں صرف خاموشی ملی ہو؟ ایک گہری، مکمل خاموشی۔ اور جب ایسی خاموشی ملتی ہے تو دل میں ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے کہ شاید میری آواز وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ تو آج آئیے اسی احساس کو، اسی ریڈیو سائلنس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ختم کرتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا رد ہو گئی ہے۔ یہ سوچنا درست نہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے کا راز ہے کیا؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کی جو چابی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت ناموں میں چھپی ہے، السمیع یعنی سب کچھ سننے والا، اور البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا۔ جب ہم کہتے ہیں السمیع تو اس کا مطلب صرف کانوں سے سننا نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر آواز کو، ہر احساس کو محسوس کرتی ہے، چاہے وہ آواز زبان سے نکلی ہو یا دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہو۔ اور بالکل اسی طرح البصیر وہ ذات ہے جو صرف ہمارے اعمال نہیں دیکھتی، وہ ان کی پیچھے چھپی نیتوں کو دیکھتی ہے، ہماری ان کوششوں کو دیکھتی ہے جنہیں شاید پوری دنیا نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور اس بات کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ مگر گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں سن سکتا ہوں، یہ تو بس ایک صلاحیت ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ سن رہا ہے، آئی ایم ہیئرنگ۔ اس کا مطلب یہ ایک مسلسل، ایک فعال حالت ہے، وہ ہمیشہ ہر پل سن رہا ہے۔ تو پھر السمیع سنتا کیا ہے؟ وہ سنتا ہے دل کے انکہے جذبات، ذہن میں چلنے والے وہ پریشان خیالات، اور وہ الفاظ جنہیں زبان پر لانے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ اور یہ احساس کہ کوئی ہے جو ہمیشہ سن رہا ہے، یہ بہت سکون دیتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب انسان ایک ایسی تکلیف سے گزرتا ہے جسے کوئی اور نہیں دیکھ پاتا۔ نفسیات اس کو انوٹنسڈ پین یعنی اندیکھا درد کہتی ہے۔ جدید نفسیات اب یہ کہتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا صدمہ تنہا رہنا نہیں ہے، بلکہ انوٹنسڈ پین ہے، یعنی جب درد تو ہو لیکن اس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ احساس کہ میں تکلیف میں ہوں اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس کی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہیں، جیسے کہ دفتر میں کی گئی اضافی محنت کو جب کوئی نوٹس نہیں کرتا، یا گھر والوں کے لیے دی گئی قربانیاں جب اندیکھی رہ جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہو لیکن باہر سے ایک مسکراہٹ کا مکھوٹا پہنا ہوا ہو۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوششوں کا، ہماری جد و جہد کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے دماغ کا جو پینک سوئچ ہے وہ آن ہو جاتا ہے، اور یہی چیز بے چینی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یہی وہ نقطہ ہے جہاں السمیع کا تصور ایک علاج، ایک تھیراپی بن جاتا ہے۔ یہ یاد دہانی کہ سب سے بڑا گواہ، سپریم وٹنس، دیکھ رہا ہے۔ ہم کبھی بھی واقعی میں اکیلے نہیں ہیں، اور بس یہ احساس ہی اس پینک سوئچ کو بند کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سن رہا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر جواب میں اتنی دیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ خاموشی کیوں؟ اس سلسلے میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب اللہ کچھ دینے سے روکتا ہے تو یہ اس کی کنجوسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ہم ترقی مانگ رہے ہوں، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جا کر اس سے برن آؤٹ ہو جائے گا۔ ہم ایک رشتہ مانگتے ہیں، جبکہ وہ اس رشتے میں چھپا ہوا مستقبل کا دکھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم ایک خاص نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اس کی نظر میں ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ ہوتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہ خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک دعوت ہے، ایک انویٹیشن ہے کہ ہم اس کی حکمت پر اور اس کی ٹائمنگ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ چلیں اب اس پورے تصور کو ایک عملی مشق میں بدلتے ہیں، ایک ایسی پریکٹس جس سے جب بھی تنہائی محسوس ہو تو فوراً سکون مل سکے۔ تو
کرنا یہ ہے کہ رات کے وقت جب سب خاموش ہوں کوئی پرسکون لمحہ نکالیں، اندھیرے میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور کچھ مانگنا نہیں ہے، صرف اس خاموشی پر توجہ مرکوز کرنی ہے اور آہستہ سے دل میں دہرانا ہے، یا سمیع یا بصیر۔ بس اس بات کو محسوس کریں کہ آپ کی خاموشی سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ یہ پریکٹس فوراً اعصابی نظام کو پرسکون کرتی ہے۔ اگر اس طرح کا مواد جو ایمان کو نفسیات سے جوڑتا ہے آپ کو پسند ہے تو لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی، وہ یا تو ایک تحفہ بن کر ہم تک پہنچتی ہے یا پھر ایک ڈھال بن کر ہمیں کسی آنے والی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔